والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا دستور مولانا شاء الله فأزدى حسن شيخ محمد على الحقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم افترى كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. Allah'ın adına ان سے بھی زیادہ کوئی ظالم ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. Allah'ın demediğini dedi de یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنی نفس کے لیے، یہ لوگ ظالم ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں سچے راستے سے. şeytan yollarına götürüyorlar. اور ان کو کھینچ رہے ہیں اپنے خود کے راستے پر، شیطان کے راستے پر. Allah nefsine bırakmasın. اللہ انسان کو اپنی نفس پر نہ چھوڑے. ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہوتا تھا مگر یہ ابھی زیادہ ہے، جس سے کہ لوگ وہ کریں جو ان کی نفس چاہتی ہے. ہر طرح کی وہ جھوٹ بولے، کھیل کھیلیں. وہ نہیں سوچتے کہ دوسرا آدمی غریب ہے یا ضرورت مند ہے، کمزور ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا. ایک بھوکے جانور کی طرح وہ لوگوں پر وار کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، پیسہ اور زیادہ ضروری جو ہے ایمان، وہ ان چیزوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں اللہ کی. اللہ کے قانون اور شریعت صاف ہے. یہ اپنے دماغ کے حساب سے چیزیں بناتے ہیں جو کہ دین میں نہیں ہیں اور جو کہ انسانیت میں بھی نہیں ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہوشیار رہیں، اس کے باوجود بھی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ پر سوال کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کیا، اور اس پہ پچھتاتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کو اس پریشانی سے گزرنا تھا. مگر جیسے بھی ہو ہمیں ہوشیار رہنا ہے. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین میں نہیں ہیں تو ہمیں پوچھنا ہے، سوال اٹھانا ہے، آس پاس دیکھنا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ حق ہے کہ نہیں. ہمیں سچے عالم سے پوچھنا ہے. یا پھر خود بھی سوچنا ہے کہ یہ کس طرح کی چیز ہے. انہیں اپنے آپ بھی خود سوچنا ہے. مگر جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کا نصیب ہوتا ہے اس پریشانی سے گزرنا، اور وہ اس سے گزرتے ہیں. کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بچتے. بہت سارے ٹھگ اور جھوٹے لوگ ہیں. ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں، اور کچھ طریقہ نہیں ہے، صرف آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. آپ ایک ٹھگ سے یا جھوٹے سے کسی بھی وقت روبرو ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے پیسے ٹھگتے ہیں، اور باقی جو کہ زیادہ خراب ہے آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کو اس سے ٹھگتے ہیں. وہ زیادہ خراب ہے. پیسہ ہے تو پیسے کا کیا ہے، ہو گیا تو.
مگر آپ کا ایمان رہتا ہے. مگر اگر آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے اور ایمان زخمی ہو جائے تو وہ برا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم ہوشیار رہیں. کچھ نقلی جعلی بھی ہیں. ایک برا عالم سیدھا سیدھا ایک برا عالم ہے، وہ نقلی نہیں ہے. اور پھر وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ طریقت سے ہیں، وہ شیخ ہیں، خلیفہ ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اس کا کوئی سچائی نہیں، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا ہے ان سے. جب آپ کچھ دیکھیں ایسا تو آپ کو سوال اٹھانا ہے، بالکل سوال اٹھانا ہے. جو ہمارے وکیل ہیں کافی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر ہیں. جو وکیل ہیں جب بھی ہم ان کو یہ کام دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ پیپر ایک سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں تو ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں، مگر ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ وکیل نہیں رہتے. ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نہ کسی چیز کی شرم ہے. ہم صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اور شرم کرتے ہیں. ایک وکیل کو شریعت کے حساب سے اور طریقت کے حساب سے چلنا چاہیے. ہم انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں. اگر وہ اس سے باہر جاتے ہیں، جو ہم یہ پیپر دیتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہے. مگر جو نقلی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم وکیل ہیں، ان کو ہمیں نہیں سننا چاہیے. اللہ ہمیں اچھے لوگوں سے ملائے. ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ. اچھے اور مخلص لوگ آئیں انشاءاللہ، اور کسی پر بھی چوٹ نہ پہنچے اور ظلم نہ ہو انشاءاللہ.